شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال الله تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معزز علماء کرام، بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کرسی کے لائق نہیں ہوں. یہ محدثین مفسرین بڑے بڑے علماء کی یہ کرسی ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سال سے الحمدللہ ہمارے گاؤں کا جو تعلق ہے بڑے بڑے علماء کرام سے، وہ یہاں بیٹھتے ہیں، تشریف آوری ہوتی ہے، وہ کچھ بیان دیتے ہیں، ان کے بیان، ان کی باتیں، ان کی مضمون سب الگ ہوتے ہیں. میں تو ایک افریقہ کا بزنس مین آدمی ہوں، بندہ ہوں، میں وہاں کوئی تقریر کبھی نہیں کرتا. کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے بول دیتا ہوں، اور مجھے اس کی پریکٹس بھی نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کچھ مضمون تیار کر کے نہیں آتا ہوں، اور کچھ مدرسے کا کوئی استاد بھی نہیں ہو کہ میری باتوں میں کوئی ربط ہو. میں اور آپ گاؤں کے لوگ ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں، بیان کچھ کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، جس کا جمعہ جو مولانا توقف مقبل صاحب نے جو بیان دیا جمعہ کے متعلق، میرے خیال سے وہ کافی ہے. پورے مہینے کا ہوم ورک ہے. جیسے اسکول میں بچے کی چھٹی ہوتی ہے تو اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے چھٹیوں میں، کیا ایک مہینے کا ہوم ورک کہ بھائی یہ پورا کر کے آنے. تو مولانا ابوبکر صاحب پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں انہوں نے بیان کر دیا، پورے مہینے کا ہوم ورک دے دیا. اور رمضان، ویسے بھی رمضان کے متعلق جو ایمان والا ہو، جو کلمہ پڑھتا ہو، جو مومن ہو، اسے رمضان کے بارے میں کیا کہا جائے، اسے رمضان کے بارے میں کون سی ترغیب دی جائے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بلغنا فی رجب و شعبان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان. کہ 3 مہینے پہلے ہم افریقہ میں جب کرسمس دسمبر آتا ہے تو ہم 3 مہینے پہلے اس کی تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ امت ہے غفلت میں سوئی ہوئی ہے، تو 3 مہینے پہلے اس کی تیاری کی خبر دے دی کہ رجب سے اس کی فکر کرو. اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ وبلغنا رمضان. ہم نے دیکھا زندگی میں یہ تو بہت بڑا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ہم وہاں سنتے رہتے ہیں رمضان کے کوئی 1 گھنٹے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا 24 گھنٹے پہلے، کسی کا 1 دن پہلے رمضان نصیب نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، روزانہ یہ دعا کرو اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اب رمضان تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا مہینہ ہو. قرآن مجید فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا. اس سے بڑی بات کون ہے؟ اس سے بڑا مقدس مہینہ کون سا ہوگا؟ عظیم کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی. امام میں تمام جو باتیں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے بہت سالوں پہلے بچپن میں پڑھی تھی مدرسے میں، کبھی مجھے موقع نہیں ملا کتاب کھولنے کا، میرے پاس وقت بھی نہیں. یہ جو باتیں کہتا ہوں ایک دماغ میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں جس کو میں بیان کرتا ہوں. شاید علماء کرام ہے یہاں کے کچھ کہے کہ مولانا نے یہ کہا یہ ہونا نہیں چاہیے، معذرت چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا خواب میں کہ اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان رستہ اور سب سے کون سی بڑی ایسی عبادت ہے کہ تیرا قرب حاصل کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا کلام پڑھو، میرا کلام پڑھو، قرآن مجید پڑھو. میرا قرب اس لیے کہ آپ میری بات کرتے ہیں. یہاں ممبر پر بیٹھ کے ہمارے علماء کرام اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کرتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے تو استاد کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے شاگرد نے میری بات بیان کی، میرا مقولہ بیان کیا. اللہ نے کہا کہ میرا قرآن پڑھو.
میرا قرب حاصل کرو گے. میرے دوستوں بزرگوں کو کیا کہوں میں. سنا ہے میں نے کہ ایک شرابی جا رہا تھا, شراب کے نشے میں تھا, وہ جا رہا تھا, راستے میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا کہ اس نے اس کو اٹھایا اور چوم لیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کی. ہم جو یہ مغفرت اور جنت کا جو دماغ میں لیے ہو کہتے ہیں کہ ہم حج پہ حج کریں گے, روزے پہ روزے رکھیں گے, عمرہ پہ عمرہ کریں گے, یہ سب شیطانی دھوکہ ہے. اللہ کو شاعر, اللہ کے جتنے شاعر ہیں اس کی عظمت مقصود ہے, شاعر مقصود ہے. اللہ کے قرآن, اللہ کے نام کے اس نے عظمت کی بوسہ دیا, اللہ نے اس کو مغفرت کر دی. میرے دوستوں بزرگوں, جب سے 9 فون آیا ہے, اللہ کی قسم میں کہوں تو تکلیف ہوگی. اس نے ایسا تہلکہ مچا رکھا ہے کہ ہلاکو اور چنگیز نے بھی دے رہا, ان کی اسٹوریاں, ان کی کہانی بھی بغداد پہ ختم ہو گئی. لیکن یہ جو فون آیا ہے اس نے اب تو سلولی کیا کر دیا, ہمارے گھروں سے عظمت والی کتابیں ہی نکال, ختم معاملہ. اس فون کی جگہ نے وہ کام کیا آج تک 1400 سال سے کوئی کہہ نہ سکتا. میں جب سے آیا ہوں بہت تکلیف ہوگی آپ لوگوں کی. میں قرآن مجید کے دیکھ رہا ہوں, نہیں ختم ہو جاتا ہے, ورق پوشیدہ ہو جاتے ہیں, چلا دو, دفن کر دو, کوئی بات نہیں اس میں کوئی. میں نے وہ قرآن مجید دیکھے جو میرے ملک میں ایسے قرآن, اتنے نئے قرآن, میں کتنا تو میں لے گیا, ابھی بیشتی زیور میں اٹھا کے لے گیا, پنجپارہ میں لے گیا. تو یعنی تمام کتابیں اپنی الماریوں سے صاف کر دیا, کلین چٹ کر دیا, اور اس کی جگہ پہ ہم نے مشینیں, سب مشینری اور نئے نئے چیزیں ہم نے لا کے اپنی الماریوں میں لگا دی. میرے دوستوں بزرگوں, جو قوم اس طرح ایسے راستے پہ چل پڑے گی, ان کو اس قوم کا فیوچر کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا. نے کہا کہ یہ جائز سے کچھ بھی ہے, لیکن یہاں تک پہنچ جائے کہ اچھی کتابیں, اچھے قرآن مجید ہم دفن کرتے. اور میں رات کو میں سو رہا تھا, میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ رمضان کا مہینہ ہے, قرآن مجید رمضان کے متعلق چند باتیں میں عرض کر دوں کہ رمضان کا مہینہ ہے, سب سے زیادہ اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ رمضان کے اندر کسی کو حضرت بلائیں گے, ان کی خانقاہ چلے گی, لوگ مجمع یہاں ہوتا رہتا ہے, خانقاہیں ہوتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں, میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں. اللہ کی قسم اس کے پر عمل کرو گے, کامیابی آپ کے قدم چوم لو گے. فضائل رمضان میں کون سی بات ایسی ہے کہ جو جس سے ہم ناواقف ہیں. مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کھول کے بتائیں کہ رمضان میں وہ کیا کرتے تھے, ان کا معمول کیا تھا, ان کی زندگی کیا تھی, رمضان میں 24 گھنٹے وہ کیسے اسپینڈ کرتے تھے. ہم کس بات کا انتظار کہ کوئی بزرگ شیخ صاحب آئے, خانقاہ چلائیں, اور پھر خانقاہ میں عشاء کے بعد وہ ہنگامہ کریں اور کھانے پینے میں اپنا وقت ضائع کریں. میرے دوست رمضان کی ایک منٹ اتنی زبردست ہے. 11 حدیث حضرت سلمان فارسی, میرے پاس تو وقت نہیں کیا, میں بات کروں شام تک کر سکتا ہوں, بولنے پہ آتا ہوں تو, لیکن کیا کرے وقت. حضرت سلمان فارسی کی رمضان پہلے جو حدیث مبارکہ ہے اس نے پورا شیڈیول بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق سب کچھ کہہ دیا ہے. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے, تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بتائیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک ہے, کتنا عظمت والا ہے, کتنا مقدس مہینہ ہے, کتنا بابرکت مہینہ ہے. یعنی تمام چیزیں ہمارے سامنے. روزی کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے, گناہوں کے متعلق وعدہ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ نفل پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا, فرض پڑھو گے تو اتنی نیکی ملے گی. کون سی بات ایسی ہے کہ جس کو مسلمان نہیں جانتے, پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں, اس سے حضرت کو بلا لیں, فجر کی مجلس ہو گئی, ظہر کی مجلس ہو گئی, عشاء کے بعد بتے پھر ختم ہو گیا. میرے دوست کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرما دیں آپ بھی فضائل اعمال میں کہ میرے گھر کی عورتیں کام کاج کے ساتھ روزانہ قرآن مجید 10 پارہ پڑھ لیتی تھی, حافظ قرآن نہیں تھی, تو وہ عورتیں اپنے گھر کا کام کاج کرنے کے باوجود 10 پارہ پڑھ لیتی ہیں. میں اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے کیا؟ میں اور آپ حضرت کی خانقاہ میں 10-15 منٹ گزار دی اور ہم نے سوچا کہ حضرت کا دامن پکڑنے کے جنت میں چلے جائیں گے, وہ تو جائیں گے, اس میں تو ہم بھی جائیں گے, اللہ پاک ہم سب کو لے جائیں. لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ کون سے غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں.
ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے. کہتے نہیں رمضان آ کے چلی گئی, ہم نے کون سا رمضان کا حق ادا کیا. میرے دوستوں وہ سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید پڑھا جائے, اور فون میں نہیں. میں دیکھتا ہوں جب سے میں آیا ہوں, میں یہاں فون کھولتا ہوں اور ایپ پہ جاتا ہوں, قرآن مجید بس وہی آ جاتی ہے, ایڈورٹائز آتی ہے, لڑکیاں اس میں آتی ہے, میوزک آتا ہے. تھک چکا ہوں میں. وہ ہوگا, آپ بھی رمضان میں اگر فون کھول کے رکھیں گے تو وہ آئے گی, وہ نبوست آپ کے سامنے آئے گی. بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید سامنے رکھیں, اس کی تلاوت کریں. ایک تو قرآن مجید جیسی چیز فون میں تو ہر چیز ہے, وہ تو ضرورت کے درجے میں اس کو جائز قرار دیا ہے. قرآن مجید جیسے ہم مقدس کتاب اس کو ہاتھ میں رکھیں گے, چھومیں گے, اللہ کی قسم قیامت کے دن کا ذریعہ بن جائے گا. یہی ہمارے لیے, یہی قرآن نجات کا ذریعہ ہے. کوئی شیخ صاحب کے پیچھے چلیں گے اور پھر عظمت نہیں ہوگی اور سمجھیں گے کہ پیر صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے, خام خالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں چھوڑ کے گئے, قرآن مجید اور سنت. ان کے اوپر عمل کر لو, جنت میں چلے جاؤ گے. اب جنت میں چلے جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے. پھر رمضان کے مہینے میں سب سے اہم چیز تو یہ میرے دوست اور بزرگوں کو کہ اپنے معمولات کی پابندی کرے, قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اور سب سے زبردست بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, رات یہ تمام باتیں سوتے ہوئے رات میں میرے ذہن میں آئی. سب سے اہم چیز ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں دم اینڈ ٹف. انسان رمضان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے آپ یہ 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لو. آنکھ کے اوپر, زبان کے اوپر, کان کے اوپر. 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول ہو گیا, رمضان آپ کا اچھی طرح گزر گیا. ہم کہتے ہیں کہ مولانا زکریا صاحب نے مجھے کل بہت بہترین بات سنائی کہ گجراتی میں کہتے ہیں کہ آپ پیسہ کمائے ہاتھ چلتا نہیں آپ. تو حضرت فرماتے ہیں کسی صاحب کا, کسی بزرگ کا مقولہ ہے, ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کو ہم حفاظت میں نہیں رکھ سکتے. ایک طرف قرآن پر یہاں بات میں بھائی بیٹھ گئے, 2-4 باتیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ باتوں میں لگے, ہم خاموش ہیں. لیکن وہ کوئی غیبت کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے. روزہ تو دور چلا جائے, روزہ تو رہتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا ہے. تو ہم 3 چیزوں کی سب سے زیادہ اگر حفاظت کر لیں, میں نہیں کہتا کہ آپ پورے, بہتر تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ 4 بجے عشاء کی نماز, انگلش میں کہاوت ہے ارلی ٹو رائز اینڈ ارلی ٹو بیڈ مین میکس ہیلتھی اینڈ ویلتھی. یہ انگریز نے بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ, فجر میں جلدی اٹھ جاؤ. تو رات کو تراویح پڑھ کے آپ جلدی سو جائیں گے, 4 بجے آپ اٹھ جائیں گے, تہجد کی نماز پڑھ لو, نماز کے بعد مسجد میں آ جاؤ, فجر کی نماز پڑھو, بیٹھے رہو, اشراق پڑھ لو, اشراق کے بعد قرآن پڑھو, تھوڑی دیر گرمی کا زمانہ ہے, سو جاؤ, چاش پڑھو, ظہر کے بعد پھر مسجد میں آ جاؤ. یعنی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, ان کے اوپر اگر عمل کر لو گے تو رمضان کا حق ادا کر دیا. اور جس نے اس رمضان کا حق ادا کر دیا, اللہ کو خوش کر دیا. جس نے اللہ کو خوش کیا, اللہ جنت کے عید کے دن پروانہ دے دے گی جنت کا. اور چیز ہم کو کون سی چاہیے؟ ہمارے اس زندگی میں ہمارا مین مقصد ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے, خوش کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بتا کے گئے کہ آپ ان کے اوپر عمل کرو گے, آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے. بالکل سمپل بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو آپ رمضان میں آنکھوں کی حفاظت میں, اب ہم دیکھتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اس بار, اللہ مجھے عمل کی توفیق ہے. ہم رمضان میں جا رہے ہیں, فون کسی ضرورت کے, اب اس میں ہے بھاگے, کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑے گی, کسی کوئی بات کر رہا ہے, کسی کے خلاف ہو جائے, مسجد میں کسی سے ٹوٹو میں ہو گئی. تو ان 3 چیزوں کے اوپر آپ بالکل تہجد بھی نہ پڑھو, صرف نماز 5 ٹائم کی پڑھ لو. کچھ نہ ہو سکے آپ سے کچھ بھی نہ ہو سکے, کوئی بھی نفل نہ پڑھ سکے. اللہ کی قسم اگر 3 چیزوں پہ عمل کر لو گے, زبان, آنکھ اور کان کی حفاظت کر لی, غیبت سے بچ گئے, چغلی سے بچ گئے, کسی کے ساتھ تو میں کرنے سے بچ گئے, اللہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے. اسی لیے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اعمال کو پوری رات روز تہجد پڑھتا ہے, پورے دن قرآن پڑھتا ہے, کسی کی غیبت کر لی, کسی کے بحث مباحثہ کر لیا, کسی کے خلاف بول دیا, ختم ہو گیا معاملہ. تو صبح سے شام تک محنت کی اور پھر ایک تھوڑی دیر کے اندر تمام گھسائی گیا. میں نے کہا نا محنت کرنے پیسہ کمائنا حاجر آگے جو رمی جائے اتاری دیں. میرے دوستوں بزرگ یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ کتنے یہاں تھے, میں دیکھتا ہوں کہ میں بچپن میں میں بھی چھوٹا تھا, سورج میں ترائی پڑھا تھا, تو اس زمانہ میں یاد کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار ہماری آنکھوں پہ وہ پردہ پڑا ہوا تھا, ترائی پڑھا کر ہم بھاگل پہ چلے جاتے تھے,
اور وہاں کھانا کھاتے تھے، پوری رات وہ قوالی چلتی تھی، رات دیر میں کھانا کھاتا تھا. ہم رمضان کا مہینہ اس طرح میں گزارا، اللہ کی قسم ہمیں معاف فرمائے. اللہ بہت زبردست ظلم عظیم کیا. آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، یہ تمام چیزیں کرنے کی نہیں ہے. یہ رات کو ترائی پڑھ کے پوری رات شہروں میں گھومنا. میں حضرت کے واقعات بیان کیا، مولانا تھا رائے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب بات بیان کی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو فضائل اعمال میں. لیکن ہم اگر میں اپنی زندگی کو حالات بیان کروں، جیسے مولانا حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ بتاؤ ہر پڑھے جانے. یعنی اگر ہم اپنے کچھ معمولات کے دیں مولی ماشاء تو یار کو دافری کا وہ طوفانی مگر تو مانا یہ بتاؤں. میں اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، اپنی طبیعت میں بہت سخت ہوں، لیکن میں بھی تو انسان ہوں. مجھے بھی اللہ کا خوف ہے، مجھے بھی اللہ کے یہاں جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے. تو کچھ ہم بھی کمزور ہیں. اللہ کی قسم میرے ساؤتھ افریقہ میں معمول ہے، لیکن میں اپنا معمول بتاتا ہوں. ایسا نہیں اگر نہ کرنا چاہے تو بہانے آسان ہے. میں رمضان کے اندر دو سال سے تو میں قرآن میں رمضان کے اندر صبح 8 بجے وضو کر کے میں اپنی شاپ پہ جاتا ہوں، 4 بجے تک اپنی شاپ میں رہتا ہوں، کاروبار اچھی طرح کرتا ہوں، باوضو جاتا ہوں، پورے دن میں ایک کلام مجید میں ختم کرتا ہوں کاروبار کے ساتھ. بعض مرتبہ میری بچی آتی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں کالی. میں نے کہا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کر لیتا ہے. تو رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد متصل میں سو جاتا ہوں. کبھی ہمارے یہاں تو ملک میں رواج ہی نہیں ہے، کچھ ہے نہیں. تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، سنت نوافل بھی عمل ہوتا ہے. تو ہم اگر کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار ہیں ہمارے پاس. تو جب ہم لوگ اس ملک میں کام کے ساتھ محنت کے ساتھ تمام چیزیں جب کر سکتے ہیں تو یہ اس ملک میں بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت فارغ دیا ہے ہم کو. رمضان کا مہینہ ہم لوگ فارغ ہیں. سب سے زیادہ اس کی قدر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اس مہینے کی یہ ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آ جائے. دوستوں بزرگوں برا لگے گا آپ کو اگر مقتدائی مسجد میں نہ آئے تو مقتدی کو کس بات پھر مقتدی کا ہم انتظار کریں. مقتدا ہم لوگ ہیں، ہم امام ہیں، ہم علماء ہیں، ہم حفاظ کرام ہیں. ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ مسجد میں اذان سے پہلے آ جائیں. ہمیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اگر مسجد میں وقت سے پہلے آ جائیں گے آٹومیٹک یہ لوگ آ جائیں گے. ہم تو دیکھتے ہیں بس تکلیف ہوتی ہے. امام ہوتے ہیں یہاں مؤذن تکبیر کہنے کا انتظار کرتا ہے اور بیچارہ جلدی وضو کر کے یوں کر کے آتا ہے. لوگ دیکھیں گے آپ کو، بولیں گے نہیں. میں کابودرہ 1980 میں پڑھانے کے لیے گیا. میرے استاد رئیس مولانا کابودرہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ماشاء اللہ ایک بات سن، مدرسے کی زندگی الگ تھی، یہ عمل کی زندگی ہے. یہاں آپ کا ہر قدم، آپ کی ہر چیز ناپی جائے گی اور لوگ دیکھیں گے، بولیں گے نہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت نکل جائے گی اگر آپ اچھی طرح امامت نہیں کریں. تو مجھے پہلے ہی دن کہا تھا کہ مسجد میں آپ کی جگہ طے ہونی چاہیے کہ آپ امام ہیں. آپ کو مؤذن کو ڈھونڈنا ادھر ادھر گھومنا نہیں پڑے گا. آپ فوراً مؤذن تکبیر کرے گا، آپ اٹھ کے چلے آئیں. نہیں، مجھے میرے استاد مولانا عبداللہ صاحب نے سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ ہمارا وہ گاؤں ایسا تھا کہ وہاں مؤذن کسی کا انتظار نہیں کرنا. ہمارے یہاں تو کوساری میں تو یہ تھا پہلے زمانے میں، کسی زمانے میں کہ فجر کی نماز میں 5-7 منٹ تک مؤذن انتظار کرتا تھا امام صاحب کا. ایک مرتبہ تو میں کابودرہ سے آیا اور 7 منٹ ہو گئے. میں نے کہا کہ چل پھر مؤذن کو کہا اور ڈرے ہوئے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے علماء نے ایسا ہوا بنا رکھا ہے کہ کوئی بڑا بزرگ آتا ہے تو اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو عوام بات نہیں کر سکتی، بات ہی نہیں کر سکتی. ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں گے. تو میں نے وہ نماز کھڑی کر دی، میں نے نماز پڑھا لی. بعد میں امام صاحب آئے، وہ آئے اور نماز پہ ان کی رکعت گئی تھی. کہا کہ کس نے امامت، کس نے کہا تھا؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے. آپ کا انتظار طلوع آفتاب تک ہم کریں؟ آپ اگر خدا نے کہا امام ہے، انسان ہے، بشر ہے، سو جاتے ہیں، ہم کو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن کتنا انتظار ہم کریں کہ طلوع آفتاب ہو جائے؟ میں نے کہا یہ تو مردہ قوم ہے. میں نے کہا ان کو کچھ پری نہیں ہے. تو یہ حالت ہے. ہم لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور رمضان کے اندر خصوصاً اگر ہم اس کی ابتدا کریں گے، ہم اگر پہل کریں گے تو میرے دوستوں عوام کو آپ کے پیچھے چلے گی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کی ہم قدر کریں کہ مبارک مہینہ ہے. اس وقت ہم ہیں، کل پتہ نہیں کون چلا جائے. میرے دوستوں بزرگ گزشتہ رمضان میں، اس سے پہلے آگے رمضان میں کتنے لوگ تھے. میں سب سے زیادہ اس سفر میں ٹوٹ چکا ہوں.
قرآن مجید نے فرمایا فام میں نے ہوا ہے کہ فام عاد فاستكبروا في الارض. ٹھیک قرآن مجید فرماتا ہے فام عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة. تو قوم عاد، قوم سمود اور تمام قومیں تھی، وہ دنیا میں آئے اور اس نے اپنی جوانی، اپنی شباب، اپنے نشہ، اپنے غم یعنی طاقت کا پرچم لہرائے اور اللہ دعویٰ کیا کہ کون ہے ہمارے مد مقابل، آ جاؤ. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. ارے پاگل لوگ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنی طاقت کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنی بلبوتے پر اترانے ہو. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. ارے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، کل ہمارے سامنے مسجدیں آباد تھی، کتنے ہمارے نوجوان تھے، ہم گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے، ان کی آواز سن کے پہچان لیتے کہ یہ ہمارے دوست ہیں. آج 13 من کپڑوں کے 10 ہو گئے نوجوان تھے. مولانا سورج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست عالم تھے. میرا چچا صاحب میرا خود کا بھائی اسماعیل یہاں بیٹھتا تھا. ان کی آواز دور سے سنائی تھی، زمین ہلتی تھی. میں جب یہاں آتا تھا تو سب سے پہلے وہ میرے پاس آتا تھا کہ چلو قبرستان چلے جنی کو ساری آج اترو. سویا ہوا ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے، ہمیں نہیں جانا ہے. اب کس بات ہے ہم آئے ہیں دنیا میں جانے کے لیے ہیں. یہ اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس مہینے کی قدر کریں اور جو چلے گئے ہیں ان سے سبق حاصل کریں. یہ چلے گئے ہم بھی جانے والے ہیں، یہاں کوئی رہتے نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم جھگڑا، یہ میرا، یہ تیرا، وہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. دنیا رہے گی، ہم چلے جائیں گی. دنیا میں ایسا کر کے جائیں گے، آنے والی نسلیں یاد کریں گی. لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اچھا تھا، مسجد کا مصلی تھا، مسجد میں پہلے آتا تھا. لوگ بات کریں گے مرنے کے بعد، لیکن جب آپ اس طرح نہیں رہیں گے لوگ آپ کے خلاف بھی مرنے کے بعد بات کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق